بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، تو اس میں وہ لوگ ٹال مٹول کرنے لگے۔ مقصد اس حکم سے روگردانی کرنا تھا، لیکن چونکہ ان سے اس کام کو کرے بغیر کوئی چارہ کار ان کو نہیں تھا، اس لیے آخر کار انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عمل کو پورا کرنے کی توفیق دیے تھے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو گزشتہ درس میں بتایا تھا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہاں جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے ہیں، قریب تھا کہ وہ نہ کرتے، ذبح نہ کرتے، یعنی کر گزرے۔ کیوں کر گزرے؟ اللہ نے ان کو آسانی پیدا کر دی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے گائے کے وزن کے برابر بھی اگر وہ سونا خرچ کرتے تو قیامت تک بھی ایسی گائے ان کو نہ ملتی، لیکن اللہ نے وہ چونکہ انشاءاللہ اللہ کی مشیت کے ساتھ اپنے کام کو جوڑ دیے تو اللہ نے آسانی کر دی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ان کو ملا کہ گائے کو ذبح کرنا، یہ ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکالنا چاہ رہے تھے، اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے جس چیز کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں اسی کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہے پاکی حاصل کرنا۔ زکا یزکی کے معنی آتے ہیں پاک کرنا۔ اب مال کو پاک کرنے کا حکم اللہ کیسے دے رہے ہیں؟ مال کو خرچ کرنے کے ذریعے سے، کہ مال کو نکالو، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالو۔ ایسے ہی اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے خرچ کرنا، تو اپنے جسم کو لگانا ہے، اللہ کے راستے میں جسم سے جانا ہے، نماز پڑھنا جسم سے ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا اپنے اعضاء سے ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی بچھڑے کی، گائے کی محبت کو نکالنے کا طریقہ اللہ یہ حکم دیے کہ اسی کو ذبح کیا جائے۔ ان کے دلوں میں جو محبت رچ اور بس گئی تھی، اس محبت کو نکالنے کے لیے اللہ اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس گائے کے ذریعے سے حکم دیتے ہیں اللہ کہ اس گائے کا کچھ گوشت کا ٹکڑا لے جا کر اس ڈیڈ باڈی جو میت ہے اس کو جا کر کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے، اس کو ٹچ کرنا ہے، تو وہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور ہو کر جو اس کو قتل کیے، 2 لوگ قتل کیے تھے، ان کا نام بیان کر کر پھر مر جاتا ہے۔ اس واقعے سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جیسے یہاں ہم مرے ہوئے آدمی کو کچھ لمحوں کے لیے زندہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور یہ خبر یہ اللہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک بے جان خطرہ جب ماں کے رحم میں جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان خلقکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ثم یکون علقۃ مثل ذالک، اور اس کے بعد پہلے دوسرے 40 دن میں وہ خون کا ایک لوتھڑا رہتا ہے، اور بعد میں وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بنتا ہے۔ پورے 4 مہینے مکمل ماں کے پیٹ میں رہنے کے ایک مراحل کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس پیٹ میں رہنے والے، رحم میں رہنے والے چھوٹے سے بچے کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور بھیج کر اس کو حکم کرتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، اور اس میں روح کو ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ 4 مہینوں کے بعد یہ ہارٹ بیٹ وغیرہ جو بچوں کی نظر آتی ہے، یہ جان نہیں ہوتی اس وقت تک،
اصل میں جان جو ہے وہ بچے میں کم پڑتی ہے، 4 مہینوں کے بعد ہی پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وہاں پر جیسے ہی اس میں روح ڈالتے ہیں اب وہ بچہ زندہ ہو جاتا، اب اس کی جان آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر جیسے ایک مرے ہوئے آدمی کو ہم زندہ کر رہے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن بھی ہم لوگوں کو زندہ کریں گے۔ اور جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک بے جان چیز تھی، 40 دن مراحل کو تبدیلی کر اس میں جان کو ڈالتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ تم کو بھی زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ سبق بنی اسرائیل کو دینا مقصد تھا۔ تو یہ تمہیدی باتیں تھے۔ اب دیکھیے آیتوں کو دیکھیے اور تفسیر کو دیکھیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک نفس کو یعنی ایک جان کو قتل کر دیے اور اس کو آپس میں گھڑنے لگے، الزام لگانے لگے کہ تو قتل کیا، انہیں قتل کیا، وہ اس پر یہ اس پر الزام لگانے لگے آپس میں۔ 2 بڑے بڑے جرم یہاں پائے جا رہے، ایک تو گناہ کرنا، یہ بڑا جرم ہے، اور پھر اس گناہ کو بے گناہ کے نام پر ڈالنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم لگا رہے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں جس کو تم چھپانا چاہتے ہو۔ کون؟ جو قتل کیا ہے، قاتل کیا کر رہا؟ اپنے نام کو چھپانا چاہ رہا، اپنے گناہ کو چھپانا چاہ رہا، اور اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی آدمی بھی، لوگ بھی اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور وہ چھپیں گے کب تک؟ موت تک چھپیں گے۔ قیامت میں اللہ اس کو ظاہر کریں گے، اور بعض گناہوں کی سزا اللہ زندگی میں ہی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہی فضائل صدقات میں صبح کی تعلیم میں بات آئی کہ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ پہلے حصے میں شروع میں ہی 7ویں 8ویں حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا تھا اس کے دروازے پر گناہ لکھا جاتا تھا کہ یہ رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا بھی فوری طور پر لکھی جاتی تھی۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا، ورنہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کیے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں۔ دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ یہ آدمی گزری ہوئی رات میں یہ گناہ کیا ہے، اور اس کی سزا بھی بیان کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے کچھ حصے کو لے جا کر اس میت کے جسم سے لگا دو۔ كَذَلِكَ، اب وہ زندہ ہو گیا، عامیل اس کا نام تھا، وہ زندہ ہو گیا، اور دونوں کے نام بتا کر، 2 لوگ اس کو قتل کیے تھے، دونوں کو رشتہ داروں میں سے ہی تھے، دونوں کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کر قاتلوں کے نام بول دیا، اب بول کر پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ تم لوگوں کو، جیسے ہم لوگ جا کر میت کو قبر میں ڈال کر، مٹی میں ڈال کر آتے، کیا بولتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سبق ہم کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ آخر کار ہم کو بھی وہاں جانا ہے، اور اللہ ضرور زندہ کرنے والے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہے جنازے میں جا رہے تھے، تو جیسے علماء وغیرہ ملتے ہیں، کوئی مل گیا تو کیا بولتے؟ نصیحت کیجئے۔ تو ایک بزرگ آئے، آ کر بزرگ سے پوچھنے لگے کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے، آپ بہت کم ملتے ہیں۔ تو حضرت کیا بولے؟ غصے میں آ گئے، بیوقوف، جنازے میں حاضر ہوا ہے اور نصیحت پوچھ رہا ہے، اس جنازے سے بڑھ کر نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو جنازہ جا رہا ہے، اس جنازے سے بڑھ کر اور کیا نصیحت ہے؟ اسی طریقے سے ایک دوسرے بزرگ کو پوچھے، نصیحت کیجئے، مطلب جنازے میں شریک تھے، آ کر پوچھا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت بولے تیرا جنازہ ہے۔ وہ غصے میں آ گیا، کیا حضرت میرا جنازہ بول رہے؟ اچھا برا لگا، سمجھو کہ میرا جنازہ ہے۔ کیا حضرت ایسا بول رہے؟ جب وہ تفصیل میں حضرت بولتے کہ دیکھو جانے والا ہر جنازہ یہ سبق دے رہا ہے کہ آج مجھے 4 لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کل تجھے ایسا لے کر جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی جنازے کو دیکھ کر یہ سمجھنا ہے کہ وہ جنازہ میرا ہے۔ جب یہ سمجھے گا آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ آگے باتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھیے فرماتے ہیں، جب اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ یہ گائے کا کچھ گوشت لے جا کر ڈیڈ باڈی پر لگا دیجئے، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ 2 لوگوں کا نام بتایا اور ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ مقصد تھا اللہ کا اس واقعے کو بیان کرنے کا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے آیتوں کو، اپنے نشانیوں کو تم کو بتاتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔
اللہ زندگی میں ہمارے سامنے واقعات کو ظاہر کرتے ہیں. کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے سبق لیں. لیکن آج ہمارے سامنے واقعات تو آ جاتے ہیں, عبرت ناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے. عربی کا ایک جملہ ہے, السعید من عوذ بغیرہ, نیک بخت اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرتا, یعنی میرے تک سزا آنے تک انتظار نہیں کرتا. جیسے اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے, اب پڑھنے کے وقت میں ہوم ورک کر نہیں آیا, اب اس کا جو سر ہے یا اس کی ٹیچر ہے اس کو سزا دیتی ہے, تو اب وہ الرٹ ہو جاتا کہ بھئی مجھے یہ طالب علم جو غلطی کیا ہے, یہ اسٹوڈنٹ جو غلطی کیا ہے, مجھے زندگی بھر وہ غلطی نہیں کرنا ہے. اگر وہ بیوقوف ہوگا تو کل اس کو وہ سزا ملے گی. یعنی اس سزا کو دیکھ کر وہ الرٹ نہیں ہوا, اس سزا کو دیکھ کر وہ سبق حاصل نہیں کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ عربی کا جملہ ہے کہ نیک بخت آدمی وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے. سبق حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم لوگوں کو آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کر سکو. آگے دیکھیے, اب یہاں سے بنی اسرائیل میں یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں آگے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے. یہ کام کرنے کی وجہ سے حدیث پاک میں آیا, جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے, وہ دل پھر صاف ہو جاتا ہے. لیکن پھر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک نقطہ آ کر بیٹھ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ الٹا ایک لوٹا رکھا ہوا ہے, اب اس کے اندر کوئی چیز جائے گی نہیں جائے گی. ایک چھوٹی سی خیر کی بات بھی اب اس میں داخل نہیں ہو سکتی, جیسے ایک قطرہ پانی بھی اس میں نہیں جا سکتا, ایسے خیر کی بات اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, اس کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی عادت پڑ گئی تھی, گناہ کرنے لگ گئے تھے, اب دل کیا ہو گیا. اسی لیے جب آدمی کوئی گناہ کرتا نا, فوری طور پر حدیث پاک میں آیا, حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ. دیکھو اللہ سے جہاں کہیں رہو ڈرو. جب بھی انسان ہونے کے ناطے جب بھی تم سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو جائے, فوراً کوئی نیک کام کر لو, فوراً کوئی نیک کام کر لو. ہو سکے تو 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو, 50 مرتبہ استغفار. کون سا عمل کرنا اللہ کے نبی نہیں بولے, کوئی بھی نیک کام کر لو, وہ گناہ کی نحوست تمہارے جسم سے دور ہو جائے گی. ورنہ کیا ہوگا, اس کے وائرس جسم میں باقی رہ جائیں گے. وہ وائرس دوسرے گناہ کرنے پر ابھارتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرمایا ایک گناہ کو کھینچتا ہے, گناہ کو میگنیٹ ہے, وہ اپنے سے جو چپکتی ہیں ان چیزوں کو کیا کرتا ہے, وہ میگنیٹ کھینچتی ہے. اس کے سامنے پلاسٹک جا کر رکھے, کھینچے گا؟ وہ نہیں کھینچے گا. تو گناہ کو کھینچتا ہے, نیکی کو کھینچتی ہے. تو اسے اللہ کے نبی فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے, اس گناہ پر اس گناہ کا اثر, اس گناہ کا وائرس ختم ہونے کے لیے فوراً نیک کام کر لو. 2 رکعت صلاۃ التوبہ پر نیک کام بولے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں زیادہ ہول سیل بیپار دے دیے, ہول سیل بزنس دے دیے, جو چاہے کر لو. ماں باپ کے پیر دبانا اس وقت میں وہ بھی نیکی ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ بھی نیکی ہے. ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا, اسی نیت سے ہٹانا کہ اب میرے سے جو غلطی ہوئی نا, اس کا اثر میرے جسم پر, میری روح پر نہ پڑنے کی نیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کی ذات سے پوری امید ہو سکتی ہے کہ وہ گناہ دوسرے گناہ کو نہیں لے کر آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, فہی کالحجارۃ, اور وہ دل کیسے ہو گئے؟ پتھروں کی طرح ہو گئے. ہجارہ کے معنی کیا؟ پتھر. وہ دل پتھر ہو گئے. دکھنے میں نرم ہے, دل پتھر رہتا کیا؟ نہیں رہتا. لیکن دل کیا, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ پتھر ہو گیا. اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آدمی گنہگار کیوں ہوتا ہے, آدمی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھا ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. سینوں میں جو دل ہے وہ اندھا ہو گیا, آدمی گناہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا, او اشد قسوہ. اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, کیونکہ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے رونے والے ہیں. پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں. وہ اوپر رہتے ہیں, اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے.
اب دیکھیں آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. کیوں سخت ہو گئے؟ کیونکہ پتھر بھی بعض کیسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. پتھر دکھنے میں اتنا سخت نظر آ رہا لیکن اللہ کے ذات میں وہ نرم ہے، ڈرتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے اور کس کی بات سچ ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر اللہ ایک قسم کا پتھر یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے. دیکھے ہوں گے آپ لوگ بھی پہاڑوں میں، آپ جا کر دیکھیے کوئی مارا نہیں، کوئی پھوڑا نہیں، کوئی بام نہیں رکھے ہیں، وہ آٹومیٹک کیا ہو گئے ہیں؟ پھٹ کر پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دوسرے قسم کے پتھر ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان پتھروں سے پانی نکل کر آتا ہے، وہ اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف سے ہے. تیسرے قسم کے پتھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ڈر سے. تو اگر یہ تینوں صفت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اب سمجھیے کہ ہم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اللہ کے معاملے میں. دکھنے میں تو ہمارا دل نرم ہے لیکن دل سخت ہو گیا ہے. ہر آدمی اپنے دل کو جانچ سکتا ہے. اپنے دل کا تھرمومیٹر اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری تنہائی اور ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہے، یہ ہم دیکھ لیں. تنہائی کی زندگی بھی، میری تنہائی بھی اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ گزر رہی ہے، تو سمجھیے کہ آدمی واقعی متقی ہے. لیکن تنہائی الگ ہے، اجتماعی زندگی الگ ہے، تو سمجھو کہ میں متقی پرہیزگار نہیں ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں اگر اس کو بات بیان کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو منہ والا آدمی اللہ کی ذات کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تین قسم کے پتھر ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے. اللہ تعالیٰ ایسے جملے لے کر آتے ہیں، جیسا کلام ویسا اینڈنگ. اب تمہارے دل سخت ہے، سامنے ایک دکھا رہے، اندر دل سخت ہے، تو سمجھو اللہ دو بھی جاننے والے ہیں. دکھاوا ایک ہے، اندرونی زندگی ایک ہے، اور بات کرنے کا ایک ہے، میٹھی زبان ہے لیکن دل کڑوا ہے. یہ کون جاننے والے ہیں؟ اللہ جاننے والے. اس لیے فرمائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ واقف ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اچھا، اب یہ تمام چیزیں ہو گئی. اب یہاں پر آپ لوگوں کو ہر ایک کو سمجھنے کی بات یہ ہے، جب اندر کی برائی کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اندر کی برائی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر باہر پھوٹتا ہے، اس کا اثر باہر نکلتا ہے. اب وہ کیا ہوگا؟ اب وہ متعدی ہوگا، یعنی اس کا اثر وہ دوسروں پر دکھائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو غصہ آنے پر پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے. پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے، جب اس کو غصہ آئے تو قابو میں رکھے. اب غصہ آنے پر قابو نہیں کر پا رہا تو سمجھو کہ اندر برائی ہے، اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور اللہ کے بندے متقی کون ہوتے ہیں؟ جو غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں. تو یہاں وہی بتاتے ہیں کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کی برائیاں جب دل سخت ہو گئے تو اب ان کے اندر کیا کیا برائیاں پائی گئی، بنی اسرائیل کے اندر کیا برائیاں پائی گئی دل کے سخت ہونے کی وجہ سے. کیا دیکھیے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. جب دل سخت ہو جاتا ہے، حق سامنے آ گیا تو بھی حق کو نہیں مانیں گے. دل سخت ہو گیا، حق بات سامنے آ گئی، 100% معلوم ہے کہ حق ہے، لیکن آدمی اقرار نہیں کرے گا، آدمی نہیں مانے گا کہ وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، اس کو اقرار نہیں کرے گا. کیوں؟ دل سخت ہو گیا. اب یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے، فرمایا اے ایمان والو، کیا افتطمعون ان یؤمنوا، اے ایمان والو اب بھی تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود، یہ بنی اسرائیل تمہارے نبی پر ایمان لے کر آئیں گے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ اتنے سب گناہ کر دیے نا، اب ان پر امید مت رکھیے.
ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ تمہارے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ آپ کے اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اس لیے کہ آپ لوگ تو نبی سے سن رہے ہیں، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر براہ راست سنے تھے۔ 2-3 ہفتے پہلے بات آئی نا، جب موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر آئے تو کیا بولے؟ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ تورات اللہ ہی کی کتاب ہے، آپ لکھ کر لے کر آئے ہوں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ چلو بھئی آؤ میں اللہ سے بولنے لگاتا ہوں۔ جب گئے تو کیا بولے؟ یہ اللہ بول رہا، بولو کیسا معلوم ہونا؟ اللہ کو سامنے آؤ بولو، بولے نہیں بولے، یہ باتیں پیچھے آئی۔ تو یہ باتیں ہونے کے بعد، اتنا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے، آپ اب ان پر امید رکھتے کیا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور نبی کو بول رہا ہے، تو مطلب کیا ہم لوگ ایسا کسی کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں انہیں اتنا بڑا گنہگار ہے نا، انہیں دین میں آ سکتا کیا؟ اب اس سے ہم لوگوں کو کیا سبق مل رہا؟ ہم لوگ کسی کو دعوت دینے گئے، کسی کو سمجھانے گئے، بھئی انہیں اتنا بڑا پیوٹ ہماری بات مانتا کیا؟ تو یہ اللہ ہے، اللہ کو پورا علم ہے، تو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے، ہم لوگ حکم نہیں لگا سکتے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو ہم لوگ نہیں بول سکتے بھئی انہیں ایسا آدمی ہے، انہیں وہ آدمی ہے، اس کو کیا بات ہمارے اثر کرے گی، یہ دین میں آ سکتا کیا، انہیں اچھا بن سکتا کیا، یہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کافر کو کافر بھی نہیں بولنا۔ کیوں بولتے ہیں؟ اس کی موت کیسی حالت میں آنے والی ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے ہم کسی کو کافر بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کی موت کیسے آنے والی نہیں معلوم۔ اللہ بولے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی موت کفر پر آنے والی ہے، تو اسی لیے یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کیے ہیں۔ تو کیا آپ بھی ان پر امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سن لی تھی، براہ راست کوہ طور پر سنی، انکار کر دیے تھے۔ اب یہاں پر سننے کے بعد جب اللہ تعالیٰ 70 لوگوں کو غصے میں آ کر کیا کر دیے؟ ان کو قتل کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کیے کہ اللہ ان 70 لوگوں کو اگر ایسا میں ڈیڈ باڈی بنا کر ان کو لے کر جاؤں گا تو لوگ میرے سے اور دور ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو زندہ کیا، لیکن زندہ کرنے کے بعد بھی آ کر وہ تورات کو نہیں پکڑے، اس میں کیا کیے؟ تبدیلی کرنے لگے، چینجز کرنے لگے، اس کے اندر الگ خلط ملط کرنے لگے، کچھ باتوں کو نکال دیے، کچھ باتوں کو ڈال دیے۔ وہی بات بتا رہے ہیں، اس میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سن لی، ثم یحرفونہ، اور اس میں تبدیلی کرنے لگی، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کو جان لینے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ اس بات کو پورے طور پر جانتے تھے، جان بوجھ کر کتابوں میں کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے بھائی؟ تورات میں تبدیلی کرتے تھے، چینجز کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے وہ آگے بات آئے گی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری برائی، ایک برائی تو سمجھ میں آئی، حق سامنے آئے تو بھی کیا نہیں کریں گے؟ جب دل سخت ہو گیا، حق ماننے کے لیے تیار نہیں، صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ میرا ہی صحیح، میں ہی صحیح، یہ بات آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھو جس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے۔ اگر میرے اندر ہے تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں فیصلہ کر میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے دل کی اصلاح کروں۔ آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہ جو بھولے بھالے مسلمان تھے، مسلمانوں کے پاس ان کی ایک جماعت آتی تھی، منافقین تھے، مسلمان ہونے کا ایکٹنگ کرتے تھے، منافقین تھے بنی اسرائیل میں، وہ آ کر بولتے تھے ہم ایمان قبول کر لیے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ یہود، یہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب اپنے لوگوں سے تنہائی میں ملتے تھے تو ان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بڑے کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے، چھوٹے لوگ، تورات میں نبی کی جو باتیں آتی تھی وہ باتوں کو بیان کرتے تھے، بھئی تمہاری نبی کی باتیں ہمارے تورات میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تورات میں موجود ہے، نبی کی نشانیاں، یہ واقعی صحیح نبی ہے، آپ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے 100% آخری نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تورات میں یہ باتیں موجود ہے۔ جب یہ لوگ تنہائی اختیار کر کر اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، کلاس لیتے تھے، عقل ہے تم لوگوں کو، مسلمانوں کے پاس جا کر ایسی باتیں کر رہے ہو جو تورات میں موجود ہے، ہم تو ان باتوں کو نکال دیے ہیں۔ یہ کیوں بولتے تھے؟ یہ اس لیے بولتے تھے کہ ہم کو مسلمان سمجھے۔ منافقین کیوں بولتے تھے مسلمانوں کے پاس ہمارے اوپر یقین کرے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اس ارادے سے بولتے تھے، لیکن بڑے لوگ ان کو روکتے تھے، کیوں جا کر مسلمانوں کے پاس وہ باتیں بول رہے ہو جو کہاں موجود ہے؟
تورات میں موجود ہے، مت بولو۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ اے اللہ یہ جان بوجھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا، ارے بھائی جب یہ لوگ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ یہ لوگ مسلمانوں سے چھپا سکتے، کیا اللہ سے چھپا سکتے؟ اللہ تو ہر ایک کو جاننے والے۔ وہی بات آگے بتا دے، دیکھیے جب وہ آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں، قالوا اتحدثونہم، تو وہ کہتے ہیں کیا تم لوگ ان کو ایسی بات بتاؤ گے، ان باتوں کو بیان کرو گے جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے تورات میں، جو باتیں نبی کے سلسلے میں تورات میں موجود ہے وہ باتیں جا کر ان کو بولتے کیا کریں گے وہ ان باتوں سے؟ مسلمان قیامت کے دن لیحاجوکم بہ عند ربکم، قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے سامنے وہ دلیل پکڑیں گے، حجت کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے نبی کو جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے، قرآن کو جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کن کو بولتے تھے؟ ان کے بڑے ان کے چھوٹوں کو بولتے تھے۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو بھی جاننے والے ہیں جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ جو باتیں دلوں میں چھپائے ہیں وہ بھی اللہ جاننے والے ہیں، اور جو باتیں وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جان رہے ہیں۔ ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کو، کہ ہمارے تورات میں تمہارے نبی کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے تورات میں تمہارے آخری نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ چھپانا کیا ہے؟ چھپانا ہے سو باتوں کو چھپانا، اور ظاہر کرنا کہ اس میں تمہاری باتیں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہر کمیونٹی کی بربادی کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کو غور سے سمجھیے، ہر ایک جماعت کی بگاڑ کیوں ہوتی ہے، اس کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک قوم ہو، کوئی بھی ایک جماعت ہو، کوئی بھی ایک کمیونٹی ہو، کوئی بھی ایک بڑی اقتدار پر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر خرابی کب آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ میں خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں۔ جب کسی قوم کے بڑے، کسی قوم کے اہل علم، جب کسی قوم کے مقتدا بگڑ جائے تو سمجھو کہ وہ قوم بگڑ جائے گی۔ بڑے کہتے رہتے، بڑے یعنی جتنے بھی لوگ ان کے لیڈرز رہتے ہیں وہ گنتی کے لوگ رہتے، اور عوام کی تعداد زیادہ رہتی، عوام کی تعداد زیادہ، حکومت کرنے والوں کی تعداد کم، بڑوں کی تعداد کم، اہل علم کی تعداد کم۔ لیکن یہ کم جب بگڑ جاتے ہیں تو سب کو لے کر بگڑتے ہیں، وہ یہاں بتا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل میں لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے تھے کون؟ علماء بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کیوں بھٹکاتے تھے؟ تاکہ وہ ان کی خواہش کے موافق، ان کو پسند آئے موافق ایسے فتوے دیتے تھے، دین کی باتوں کو سامنے والے کی خواہش کے موافق بولتے تھے، اس کو جیسے پسند آتا ویسے مسائل بولتے تھے، تاکہ اس کے بدلے میں مال مل جائے، تاکہ اس کے بدلے میں پیسہ مل جائے۔ تو اگر آج بھی کوئی آدمی پیسوں کی لالچ میں فیصلوں کو بدلتا ہے، پیسوں کی لالچ میں مسائل کو بدلتا ہے، پیسوں کی لالچ میں دین میں تبدیلی کرتا ہے، تو بنی اسرائیل کے علماء میں، بنی اسرائیل کے مقتدا میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ان کو جو سزا ملے گی وہی سزا ان لوگوں کو بھی ملے گی، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ بات یہاں بتاتے ہیں، کیا ہے دیکھیے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگ کون ہیں؟ امی ہے، جاہل لوگ ہیں، کوئی سمجھ نہیں رکھتے، کتاب کا علم نہیں، کتاب پڑھنے نہیں آتا۔ اب ہر ایک آدمی تفاسیر وغیرہ بڑی بڑی کتاب وغیرہ پڑھ سکتا کیا؟ اب وہ کون پڑھتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، ان کے بڑے حضرات پڑھتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کتاب کو جانتے نہیں، ان کے بڑے لوگ ان پر حکومت کرتے، ان کے اہل علم حضرات ان پر حکومت کرتے، علماء ان پر حکومت کرتے۔ امیون لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، لیکن خواہشات بہت رکھے ہیں۔ اللہ ہم کو معاف کرے گا، اللہ ہمارے آگے باتیں آئیں گی۔ صرف کیا رکھتے ہیں؟ امیدیں باندھتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف امیدیں ہی باندھے رکھتے ہیں، امیدوں پر ہی یقین رکھتے ہیں، امیدوں پر ہی گمان رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ویسے لوگ ہیں۔ اب اسی لیے اب دیکھیے یہ جو برائیاں محرم وغیرہ میں چلتی ہیں، یہ کب چلتے ہیں؟ یہ لوگ جن کو بڑے سمجھے تھے، جب انہوں نے یہ راستہ دکھا دیا، اب تک وہ راستہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن جن علاقوں میں، جن جن گھروں میں آپ جا کر یہ بات بتائیے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ مانیں گے کوئی؟ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ بدعات اور ان رسومات کو، ان خرافات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اگر ایک دو ان کے گھروں میں سے چھوڑ بھی دیں گے لیکن آدھے سے زیادہ تعداد کرنے کی رہتی ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان کے خاندان میں جو کب سے شروع ہوا نہیں معلوم، ان کے بڑے ان کو یہ راستہ دکھا دیے، اس کو صحیح سمجھ گئے اور اسی کو پکڑے ہوئے ہیں. ایسے یہاں پر بھی بتا رہے ہیں. تو اللہ یہ جاہل لوگ صرف امید رکھتے بھائی ہم لوگ یہ محرم کر لیں. میں مثال آج کے حساب سے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو کر لیں گے ہم نجات پا جائیں گے، ہم اس کو کر لیں گے. حالانکہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے مورتی بنا کر پوجا کرنے میں اور اپنے ہاتھوں سے یہ محرم کی چیزوں کو بنا کر سجدہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. وہ ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، یہ ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو دیکھیے آگے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. تو یہ علماء، بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ پچھلے زمانے میں پرنٹنگ نہیں، پچھلے زمانے میں تورات، زبور، انجیل یہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. تو اس لیے کیا کرتے تھے؟ لکھنے کے وقت میں ہی تبدیلی کر کر لکھتے تھے. لکھنے کے وقت میں ہی اس میں چینجز کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو، بڑے مالدار لوگوں کو بات پسند آ جائے گی تو وہ ہم کو کیا دیں گے؟ پیسہ دیں گے، ہماری دنیا بن جائے گی. یہ ارادے سے وہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. تو اسی لیے جب بھی آدمی کوئی فتویٰ لکھتا ہے، کوئی بات دین کی بتاتا ہے، ایک مسئلہ کوئی آدمی آ کر کسی عالم سے پوچھا تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کو پوچھ رہا ہے. وہ میرے حکم کو نہیں پوچھ رہا، میری بات کو نہیں پوچھ رہا، میرے گھر کی بات نہیں پوچھ رہا. ہو کون سی بات کو پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کی بات کو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اب اس میں تبدیلی نہیں کرنا. بھئی سامنے والا کیا سمجھتا کہ نا، سامنے والا کیا ہے، نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. اب آپ کے گھر کا معاملہ، آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 لوگ یہ کام کرتے ہیں. کوئی آ کر آپ کے گھر کے بارے میں پوچھے کہ بھائی وہ گھر میں کتنے بچے ہیں، 5 کے بجائے 3 بتایا، 3 بھی گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ بھائی بس اسٹینڈ میں کچرا جھاڑتے ہیں. کیسا لگے گا؟ جب بات معلوم ہو جائے گی تو خوش ہو جائے گا. بھائی کتنی اچھی بات بولے، بھائی کچرا جھاڑ رہے، خوش ہو جائے گا. وہ ناراض ہوتا نہیں ہوتا. تبدیلی کر کر بتائے. ایسے ہی مسائل میں اگر کوئی آدمی تبدیلی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے. وہی یہاں بتا رہے ہیں بربادی ہے، ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ایک تو اپنے ہاتھوں سے لکھنا، تبدیلی کرنا بڑا گناہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پھر یہ اللہ کے جانب سے ہیں. وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ہم جو بول رہے ہیں نا یہ ہماری بات نہیں، کس کی بات ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے. بنی اسرائیل کے علماء ایسا بولتے تھے. ہم نہیں بول رہے، مسئلہ بیان کر دیے، سامنے والے کو پسند آنے کے برابر مسئلہ بیان کر دیے. میں بولوں نہ بولوں ہمارا کہنے کے برابر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. میں ایک مسئلہ بیان کر دیا، ختم. اب وہ بولنے کا کیا مطلب؟ اللہ یہ بول رہے، رسول یہ بول رہے، قرآن حدیث یہ بول رہے، یہ مطلب ہو جائے گا. اسی لیے جو مسائل ہے، جو دین ہے، جو حق ہے اسی کو بیان کرنا یہ حق کہلاتا ہے. اس میں تبدیلی کرنا یہ بددینی کہلاتی ہے. اب دیکھیے تو اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ ثمن حاصل کر لے، اس سے کچھ پیسہ حاصل کر لے، اس سے کچھ دنیا کا نفع حاصل کر لے. بھئی اس کو ہم خوش رکھیں گے تو ہمارے دنیاوی کام ہو جائیں گے، اس کو خوش رکھیں گے تو ہمارے حاجتیں پوری ہو جائیں گے، اس کو ہم لوگ مسائل اچھا بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے دنیاوی اعمال پورے ہو جائیں گے، دنیاوی تقاضے پورے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو جو لکھا ہے اس کے بدلے میں بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بربادی ہے اس کے بدلے میں جو پیسہ ان کو ملا ہے وہ بھی بربادی ہے. اس طریقے سے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس میں بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اچھا یہ لوگ کیا کیا امیدیں دیتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے. یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ علماء کیا بولتے تھے؟ ہمارا دین آخری دین ہے، ہمارا دین کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں. موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے اور ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم لوگ اللہ کے چہیتے ہیں. ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو بھی ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے جتنے دن گائے کی پوجا کیے تھے اتنے ہی دن جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ تعالی ہم کو نکال کر کہاں ڈالیں گے؟ جنت میں ڈالیں گے. یہ ایسی باتیں علماء بنی اسرائیل کو بتاتے تھے. عیسائی کیا بتاتے تھے؟ ہم لوگ جو چاہے کر سکتے ہیں،
بڑے بڑے گناہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے ہیں قربان ہو کر. یہ جو سولی پر چڑھائے گئے یہ ہمارے لیے چڑھائے گئے ہیں تاکہ تم جو کچھ بھی کرو کیا ہے معاف ہے. آج بھی یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، ان کا دین آخری ہے، تورات آخری کتاب ہے، اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں ہم جو بھی گناہ کریں گے اللہ ہم کو پکڑ نہیں کرے گا، ہم دونوں بھی جنت کے حقدار ہے. ان کا عقیدہ ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے دیے ہیں. اور ہم لوگ اگر جہنم میں جائیں گے، یہود سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو جتنے دن گائے کی پوجا کی تھے صرف اتنے ہی دن جائیں گے. وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. اور وہ کہتے تھے، کون؟ یہود کہتے تھے ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. وہ کتنے دن؟ جتنے دن وہ گائے کی پوجا کیے تھے نا اتنے دن جہنم کی آگ میں رہیں گے. قل اتخذت، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، اب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے بول رہے ہیں ان کو جا کر پوچھو قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے نبی جی آپ جا کر ان سے پوچھئے کیا تمہارا اللہ کے پاس کوئی اگریمنٹ ہو گیا کیا؟ کس سے بول رہے ہیں؟ یہود و نصارہ سے پوچھ رہے ہیں کیا اللہ کے پاس تمہارا کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے کیا؟ کوئی وعدہ اللہ نے تم سے کر رکھا ہے کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تم کو سزا نہیں دیں گے، وعدہ کر رکھا ہے کیا؟ جا کر پوچھو ان کو. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ کی ذات کیسی ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. وَمَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلافی نہیں کرتے. اور ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے. اسی لیے جو بات نہیں جانتے اس کو نہیں بیان کرنا. آخری ایک آیت ہے اس کے بعد ختم کر دیں گے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ فیصلہ کر رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ اب وہ امیدیں رکھ دی ہیں نا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب بیان کریں. اللہ ایک آرڈر لے کر آ گئے، فیصلہ کر دیا. کیا؟ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. کیا ہے؟ کیوں نہیں، ضرور جس کسی نے گناہ کیا ہوگا، من کسب سیئۃ، اور وہ گناہ اس کو گھیر لیا ہو، ایسا گناہ جس کے بعد کوئی نیکی مقبول نہ ہو، ایسا گناہ کوئی آدمی کر لیتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اور وہ گناہ کون سا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. انہوں نے یہی کیا، گائے کو اپنا معبود بنا لیے اور نبی کو چھوڑ دیے اور اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیے، تو انہوں نے کفر بھی کیا، شرک بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا گناہ جس کے بعد کوئی نیکی مقبول نہ ہو، قبول نہ ہوتی ہو، جو کوئی ایسا گناہ کرے گا خطیئتہ، اور وہ گناہ اس کو گھیر لیا. کفر کا گناہ آدمی کو گھیر لیتا ہے، شرک کا گناہ آدمی کو گھیر لیتا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی مقبول نہیں. اب وہ آدمی کہاں جائے گا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ابد کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلیں گے. جو شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، باقی جو گناہ ہوگا اللہ چاہے تو معاف کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جو گناہ لے کر آؤ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. اسی کے بارے میں کریں. اچھا، یہ لوگ جہنم والے ہوئے. اب ایمان جنت والے کون ہیں؟ یہ بھی ایک آرڈر ہے نا قیامت تک کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایڈمیشن، کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، ایمان لے کر آ گئے، اسلام میں ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن ہونا جنت میں جانا کافی نہیں ہے، ورنہ سزائیں ملیں گی. اللہ کہہ رہے ہیں ایڈمیشن کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ. وعملوا الصالحات، اور کیا کرنا؟ اچھے اعمال کرنا. ایڈمیشن لینے کے بعد اٹینڈنس اچھی رہنا، ہوم ورک اچھا کرنا، اچھا پڑھنا، اچھا لکھنا، سب کرنا. جب وہ رزلٹ اچھا آئے گا. صرف ایڈمیشن لے لیے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہی بتا رہا تھا جو ایمان لے کر آئے اور جو نیک اعمال کیے، یہی لوگ جنتی لوگ ہیں، اور یہی لوگ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہنے والے ہیں. یہ جنت سے نہیں نکلیں گے اور وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے جو کفر اور شرک کیے ہوں گے. یہ 9واں رکوع مکمل ہوا. اب اگلے ہفتہ انشاءاللہ اگلے پیر کو یہ 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے 5 باتوں کا حکم دیتے ہیں.
وہ 5 باتوں کو ماننے کا حکم دیتے ہیں اور وہ 5 باتوں کا انکار کرتے ہیں. وہ 5 باتیں کیا ہیں اور اللہ وہ 5 باتوں کا کیا حکم دیے ہیں اور وہ کن 5 باتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.